آج چوتھے روز میں داخل ہو چکی ہے حماس اور اسرائیل کے درمیان جو تازہ ترین صورتحال ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 1100 سے زائد اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں، 2500 سے زائد زخمی ہیں، جبکہ فلسطینیوں کی شہادتوں کی تعداد تقریباً 704 سے تجاوز کر سکتی ہے اور 3800 کے قریب فلسطینی زخمی ہیں۔ غزہ پر شدید وحشیانہ بمباری اسرائیل کی طرف سے جاری ہے اور اسرائیل کی مدد کے لیے عالمی طاقتیں اس جنگ میں کود پڑی ہیں، لیکن حماس نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے، بلکہ وہ مزید عزم کے ساتھ اس جنگ کو آگے بڑھانے کا ارادہ ظاہر کر چکے ہیں۔ غزہ اور غزہ کی پٹی، یہ الفاظ تو ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن اس کا جغرافیہ، اس کی سرحد کس کس سے ملتی ہے، اس کو پٹی کیوں، غزہ کی پٹی کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بہت سارے پاکستانی واقف نہیں ہیں۔ تو میں آپ کو نقشے کی مدد سے غزہ کا جغرافیہ اور غزہ کس طرح سے سب سے بڑی انسانی جیل دنیا میں بن چکا ہے وہ دکھانا چاہوں گا۔ تقریباً غزہ میں 23 لاکھ فلسطینی محصور ہیں اور غزہ کے 3 اطراف سے اسرائیل غزہ کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہے۔ یہ ہے غزہ کا نقشہ اور غزہ کی پٹی، یہ جو سٹرپ آپ کو نظر آ رہی ہے سفید رنگ میں، اسی وجہ سے اس کو غزہ کی پٹی کہا جاتا ہے۔ اس کے ایک طرف سمندر ہے اور 3 اطراف یہ جو سرخ بارڈر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ سرخ بارڈر دراصل غزہ اور اسرائیل کے درمیان ایک بارڈر کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ سرخ بارڈر 20 فیٹ بلند ایک آئینی دیوار ہے جس سے فلسطینی پار نہیں کر سکتے، اور اسرائیل نے اپنی طرف سخت سیکیورٹی چیک پوسٹ قائم کر رکھی ہیں، جن کی مدد سے وہ غزہ میں رہنے والی آبادی پر نظر رکھتا ہے، انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں صرف 3 داخلی راستے ہیں غزہ میں داخل ہونے کے یا غزہ سے باہر نکلنے کے۔ شمال میں، جو کہ نارتھ غزہ کا علاقہ ہے، یہاں آپ کو بیت حنون، یہ ایک کراسنگ پوائنٹ ہے جس کو اریز کراسنگ پوائنٹ بھی کہتے ہیں، یہ ایک داخلی راستہ ہے جہاں سے غزہ میں داخل ہوا جا سکتا ہے یا غزہ سے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ 2 راستے غزہ کے جنوب میں ہیں، جن میں سے ایک رفح ہے۔ رفح دراصل مصر کے ساتھ جو غزہ کا بارڈر لگتا ہے، وہاں پہ کراسنگ پوائنٹ ہے اور مصر نے بھی یہاں پہ محاصرہ کر رکھا ہے۔ اور تیسرا کراسنگ پوائنٹ جو ہے وہ کریم ابو سلیم ہے، اور اسی کے ساتھ غزہ کا ایئرپورٹ ہے جسے 2001 میں اسرائیل نے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا تھا۔ 5 اضلاع کہہ سکتے ہیں آپ غزہ کے، جس میں شمال میں نارتھ غزہ ہے، یہاں پر بھی ایک ریفیوجی کیمپ ہے، اس کے نیچے پر غزہ سٹی ہے، یہاں پر بھی ایک ریفیوجی کیمپ ہے، اور یہاں غزہ کا سب سے بڑا ہاسپٹل الشفا ہاسپٹل وہ غزہ سٹی میں قائم ہے۔ اس کے نیچے دیر البلا ہے، یہاں پر بھی ریفیوجی کیمپ ہے، اس کے نیچے پھر خان یونس ہے، اکثر آپ یہ سنتے ہوں گے، اس کی آبادی بھی لگ بھگ 4 لاکھ کے قریب ہے، اور سب سے کم آبادی غزہ کے جس ضلع میں ہے وہ رفح ہے۔ اور غزہ کے پشت میں سمندر ہے جو کہ بحری راستہ ہے، وہاں سے بھی کوئی شخص غزہ میں داخل نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ جو مچھیرے ہیں ان کے اوپر بھی اسرائیل نے اپنا سخت کنٹرول قائم کر رکھا ہے۔ یہ ڈاٹڈ سرخ لائن آپ کو ایک دکھائی دے رہی ہے سمندر میں، یہ ڈاٹڈ سرخ لائن سے لے کر ساحل تک کا جو علاقہ ہے، اس کو پروہیبٹڈ زون ڈکلیئر کیا گیا، یعنی علاقہ ممنوع علاقہ، کوئی بھی شخص اس پروہیبٹڈ زون میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ داخل ہوگا تو اسرائیلی فورسز اس کو نشانہ بنا سکتی ہیں، اسرائیلی نیوی اس کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ اگر میں اس کے رقبے کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو تقریباً یہ جو ساحلی پٹی آپ کو دکھائی دے رہی ہے، رفح سے لے کر نارتھ غزہ تک، یہ 25 میل اور 41 کلومیٹر طویل ہے، اور اس کی جو چوڑائی ہے غزہ کی وہ 10 کلومیٹر شمال پہ ہے اور تقریباً 10.5 یا 11 کلومیٹر جنوب میں ہے۔ تو کل رقبہ جو غزہ کا ہے وہ تقریباً 365 مربع کلومیٹر ہے، جس میں 23 لاکھ لوگ محصور ہیں۔ 2007 سے یہاں پر محاصرہ کر رکھا ہے۔ خوراک، دوا، بجلی، پانی اور زندگی کی باقی سہولیات
ان کے سلسلے میں فلسطینی 23 لاکھ قوم جو صرف یہاں رہتی ہے، مغربی کنارہ اس کے علاوہ ہے، وہ اسرائیل کے رحم و کرم پر ہے، اور پوری دنیا 1948 سے لے کر اب تک ان معصوم اور مظلوم فلسطینیوں کو تماشے کی صورت میں دیکھ رہی ہے۔